بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 176 اور باب الاستیلاد میں ہم بات کریں گے بیٹے کی باندی یا مشترکہ باندی کو ام ولد بنانا۔ ان دو مسائل کو انشاءاللہ ہم اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا جَارِيَةَ ابْنِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرُهَا وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهَا۔ بیٹے کی باندی سے ہم بستری کر لی، وہ بچہ لے کر آئی، پھر ہم بستری کرنے والے یعنی بیٹے کے باپ نے دعویٰ کر لیا کہ یہ بچہ جو آپ کی باندی سے پیدا ہوا ہے تو یہ میرا ہے، تو اس باپ سے ایک حکم تو یہ ہے کہ اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 2، وصارت ام ولد لہ، یہ اس کی ام ولد بن جائے گی، کیونکہ بچے کے مال کے اندر شبہ ہے کہ والد اس میں تصرف کر سکتا ہے، تو اسی شبہ سے یہ اس کی ام ولد بن جائے گی۔ وعلیہ قیمتها، پھر باپ کے اوپر اس کی قیمت لازم ہوگی، ظاہر ہے کہ بیٹے کا ایک طرح سے نقصان ہو گیا تو البتہ قیمت لازم ہوگی۔ ولیس علیہ عقرها، لیکن عقر کہتے ہیں کہ باندی کا جو مارے مثل ہے، یا اس طرح کی باندی اگر زنا حلال ہوتا بالفرض محال تو اس کی کیا فیس لگتی، تو جتنے کی یہ باندی کے ساتھ ہم بستری کی اجرت ہوتی تو اتنی اجرت کو عقر کہتے ہیں، لیکن چونکہ زنا حرام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا وہ جو فرض کیا ہوا ہے اس کو عقر کہتے ہیں۔ تو یہ عقر ظاہر ہے کہ اس کی بزہ کو استعمال کیا ہے تو لازم ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر مولا باپ کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ اسی شعبے کی وجہ سے کہ یہ باپ کی گویا کہ اپنی باندی ہے، کیونکہ بیٹے کی باندی ہے تو گویا کہ اس کے اپنے بیٹے کی باندی ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اس کی اپنی ہے، تو اس وجہ سے اپنی باندی کا عقر مولا پر لازم نہیں ہوتا، تو یہاں پر باپ پر بھی بیٹے کی باندی کا عقر لازم نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے بچے کی قیمت بھی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ بچے کی جب نسب ثابت ہوگا تو وہ نسب مستند ہوگا ماقبل کی طرف۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ وتی سے پہلے یہ باپ کی ملکیت تھی یہ باندی، اور اس کے بعد یہ جو بچے کا حمل ٹھہرا ہے یہ باپ کی اپنی ملکیت میں ٹھہرا ہے، تو اس صورت میں بچے کی قیمت نہیں ہوگی۔ وقد ذکرنا المسألة بدلائلها في کتاب النکاح من هذا الكتاب، اسی کتاب کی کتاب النکاح میں یہ مسئلہ باب نکاح الرقیق کے اندر تفصیل سے گزرا ہے، وہاں اس کو آپ دیکھ لیں۔ وإنما لا يضمن قیمت الولد، البتہ بچے کی قیمت کی ہم تشریح کر لیتے ہیں کہ بچے کی قیمت کا ضامن یہ کیوں نہیں ہوگا، لأنه ان علاقہ حر الاصلی، کیونکہ یہ اصل کے اعتبار سے یہ آزاد ہو کر یہ اس کا حمل ٹھہرا ہے، کیوں الاستناد الملکی الی ما قبل الاستیلاد، فرماتے ہیں کہ یہ جو ملکیت ہے یہ منسوب ہوگی باپ کی یہ ام ولد بنانے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے بھی پہلے۔ وَإِنْ وَطِيَ أَبُو الْأَبِ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ، اگر دادا نے بیٹے نہیں بلکہ پوتے کی باندی کے ساتھ ہم بستری کر لی اور بیٹا اس کا ابھی تک موجود تھا، یعنی اس کا بیٹا موجود تھا تو اس نے اپنے بیٹے کے بیٹے کی باندی سے یعنی اپنے پوتے کی باندی سے ہم بستری کر لی، تو اس صورت میں دادا سے نسب اس کا اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ لأنه لا ولایۃ للجد حال بقاء الاب، کیونکہ جب کسی شخص کا اگر باپ موجود ہے تو باپ کی موجودگی میں دادا کو پھر اس کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو لہذا اس کا جو مال ہے وہ پوتے کا مال وہ دادا کا مال شمار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا يَثْبُتُ مِنَ الْجَدِّ كَمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْأَبِ، ہاں اگر باپ مرا ہوا ہے تو پھر دادا سے نسب ثابت ہو جائے گا، اگر دادا نے پوتے کی باندی سے بستری کی جس طریقے سے باپ سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں باپ اگر نہیں ہے تو دادا کو ولایت حاصل ہوتی ہے، لظہور ولایتہ عند فقد الاب، باپ کی عدم موجودگی میں دادا کو ولایت حاصل ہوتی ہے اور اس کی ولایت کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا، وکفر الاب ورقہ بمنزلۃ موتہ لانہ قاطع للولایۃ، فرماتے ہیں کہ باپ کا مر جانا
اس سے ہم نے کہا کہ دادا کو ولایت حاصل ہوگی۔ اس طریقے سے اگر باپ جو ہے وہ نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے یا یہ کہ وہ غلام بن گیا ہے کسی کا، تو اس صورت کے اندر بھی وہ گویا کہ مر گیا ہے، یہ وہ منزلہ موت کے ہے، تو پھر اس صورت میں بھی دادا کو ولایت حاصل ہوگی، کیونکہ لأنہ خاتم للولایہ، رقیت اور کفر یہ ولایت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں تک بات باپ کا یا دادا کا اپنے بیٹے یا پوتے کی باندی سے بستری کرنا اور اس سے بچہ پیدا ہونے کا مسئلہ۔ اب آ گیا جی وَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَّةُ سے مشترکہ باندی کو ام ولد بنانے کے مسائل۔ وَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَّةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَوْا أَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ۔ یہ مسئلہ تفصیلی ہے، کچھ اس سبق میں اس کا ذکر آئے گا، کچھ انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی آئے گا، کہ دو شریکوں کے درمیان باندی ہے اور وہ بچہ پیدا اس کا ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک شریک نے اس بچے کے نسب کا دعویٰ کیا، تو دو صورتیں ہوں گی اس میں، یا تو دونوں شریک دعویٰ کریں گے یا ایک شریک دعویٰ کرے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، لأنه لما ثبت النسب في نسبه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأ وهو العلوق إذ الولد الواحد لا ينعلق بماءين۔ فرماتے ہیں کہ نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جب اس کے اپنے نصف حصے میں نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ گویا کہ یہ نسب اس کی اپنی ملکیت کو پہنچا ہے نا، تو اپنی ملکیت کو پہنچنے کی وجہ سے نسب ثابت ہو جائے گا، تو نسب کے اندر تجزی نہیں ہوتی، کیونکہ بچہ دو پانیوں سے نہیں بنتا، تو لہٰذا نسب کے اندر تجزی نہیں ہوتی، تو پھر اس کی وجہ سے آگے جو نسب ثابت ہو جائے گا وہ ساری کی ساری باندی وہ اس ایک شریک کی ام ولد بن جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ثبت فی الباقی ضرورت انہ لا یتجزا، تو پورے باندی کے اندر اور اس طریقے سے پورے بچے کے اندر نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ نسب کے اندر تجزی نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لما ان سببہ لا یتجزا وہو العلوق، کیونکہ نسب کا جو سبب ہے اس کے اندر تجزی نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ حمل۔ ظاہر ہے کہ حمل جو ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بچہ دو پانیوں سے بنتا نہیں ہے، اس لیے حمل کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی، تو اس سے آگے جب نسب ثابت ہوگا تو اس میں بھی تجزی نہیں ہوگی۔ جب تجزی نہیں ہوگی تو لہٰذا نسب میں جب نسب ثابت ہوگا تو کل باندی کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور اگلا حکم پھر یہ ہوگا کہ وسارت ام ولد لہو، یہ اسی شریک کی ام ولد بن جائے گی، لأن الاستیلاد لا یتجزا عندہما، کیونکہ آگے پھر ام ولد بنانا استیلاد اس کے اندر بھی تجزی نہیں ہوتی صاحبین کے نزدیک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یسیر نصیبہ ام ولد لہو، کہ صرف اسی کا اپنا حصہ ام ولد بنے گا، کیونکہ ان کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک استیلاد کے اندر تجزی ہو سکتی ہے۔ ثم یتملک نصیب صاحبہ، ثم یتملک نصیب صاحبہ اذ هو قابل للملک ویضمن نصف قیمتها، فرماتے ہیں کہ پھر یہ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ دوسرے جو اپنا شریک ہے اس کے حصے کا بھی یہ مالک بن جائے گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس نے دوسرے کے حصے کو نقصان پہنچا دیا، صاحبین کے نزدیک تو دوسرے کا حصہ بھی اس نے گویا کہ ام ولد بنا دیا، تو لہٰذا وہ جو حصہ ہے اس کا یہ مالک بن جائے گا، کیونکہ یہ اس کی ملکیت کے مقابل ہے، تو وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا، تو وہ اس حصے کے بقدر جو اس کی قیمت بنتی ہے، تو یعنی کل باندی کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا، اور اگر دیکھیں تو وہ دوسرے شریک کے حصے کا وہ ضامن ہوگا، اس کی قیمت ادا کرے گا۔ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ، کیونکہ یہ اپنے شریک کے حصے کا مالک بن گیا ہے، لِمَا اسْتَكْمَلَ الْاِسْتِلَادَ، اس وجہ سے کہ اس نے ام ولد بنانے کو گویا کہ مکمل کیا ہے، اور ام ولد بنانے کی وجہ سے دوسرا حصہ نقصان پہنچا ہے، اور صاحبین کے نزدیک دوسرا حصہ بھی اس کا یعنی وہ بھی اس کی ام ولد بن چکا ہے، تو لہٰذا وَيَضْمَنُ نِصْفَ عُقْرِهَا، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ نصف عقر کا بھی ضامن ہوگا، لأنه بطی جاریۃ مشترکۃ، کیونکہ اس نے ایک مشترکہ باندی سے ہم بستری کی ہے، اور مشترکہ باندی میں نصف یعنی جو اس کا اپنا ہے اس کا تو عقر اس پر لازم نہیں ہے، لیکن دوسرے شریک کا نصف بھی اس نے گویا کہ استعمال کر لیا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر نصف عقر لازم ہوگا۔ اذ الملک یثبت حکما الاستیلاد، اس لیے کہ جو ملکیت ہے یہ حکم کے استیلاد کے حکم کے طور پر ثابت ہوئی ہے، یعنی پہلے تو اس نے جب ہم بستری کر رہا تھا اس وقت تو اس کی کل باندی کے اوپر ملکیت ثابت نہیں تھی،
جب ہم بستری کر لی، حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد جب حمل ٹھہرا تو ظاہر یہ حمل اس کا تھا اور اس نے بعد میں نسب کا دعویٰ کر کے اپنا بھی کر لیا، تو اس کی وجہ سے پھر بعد میں گویا کہ یہ ملکیت اس کو ثابت ہوئی ہے، پہلے اس کی ملکیت نہیں تھی۔ تو گویا کہ اس نے ہم بستری کرتے جب کی ہے تو یہ مشترکہ باندی سے کی ہے، تو دوسرے کی باندی ہے، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں نصف عقر ہے، اس کی یہ وجہ بتا رہے ہیں۔ فَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ، پس ملکیت بعد میں آئے گی فی نصیب صاحبہ، شریک کے حصے کے اندر۔ ہم بستری کرتے وقت شریک کے حصے میں اس کی کوئی ملکیت نہیں تھی۔ یہی فرق ہے باپ کے اپنے بیٹے کی باندی سے ہم بستری کرنے میں اور ایک شریک کے بیٹی باندی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں۔ لہذا شریک نے جب ہم بستری کی تو ہم بستری کے وقت وہ ساری باندی اس کی ملکیت میں نہیں تھی، لیکن باپ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر نصف عقر آئے گا، لیکن باپ کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھ دیا کہ باپ کے اوپر نہ نصف عقر آئے گا نہ پورا عقر آئے گا، کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے اندر فرماتے ہیں کہ اذا استولد جاریہ ابنہ، وہ جب اس نے اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنایا اور اس سے ہم بستری کی اور بچہ پیدا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر عقر لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن الملک ہنالک یثبت شرطا لا حکمن، وہاں پر جو ملکیت ثابت ہوئی ہے وہ شرط کے طور پر ثابت ہوئی ہے، للاستیلادی، استیلاد کے لیے، یعنی ام ولد بنانے کے لیے جو ملکیت ضروری ہوتی ہے وہ ملکیت شرط کے طور پر ثابت ہوئی ہے، کیونکہ جب اس نے ہم بستری کی بیٹے کی باندی سے تو گویا کہ ملکیت تھی اس لیے کی، تو گویا کہ ملکیت وہاں پہ پہلے آئی کہ بیٹے کی چیزیں اس میں تصرف کر سکتا ہے، تو اسی لیے اس نے ہم بستری کی، تو گویا کہ وہاں پہ وہ شرط ہے۔ جب شرط ہے تو فیتقدم، شرط جو ہوتی ہے وہ مشروط سے پہلے ہوتی ہے، لہذا وہاں پر جو ملکیت ہوگی باندی کی وہ مقدم ہوگی ام ولد بنانے سے۔ تو فسارا واتیان ملک نسی، تو گویا کہ باپ نے اپنی ملکیت میں وتی کی ہے، تو اپنی ملکیت میں وتی کرنے کی وجہ سے عقر لازم نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ مشترکہ باندی کے اندر شریک جب ہم بستری کر رہا تھا تو اس وقت اس کی باندی کے اوپر ساری ملکیت نہیں تھی بلکہ صرف نصف پر تھی، بقیہ نصف کی ملکیت اس کو بعد میں ثابت ہوئی ہے، بعد میں جو چیز ہوتی ہے وہ حکم کے طور پر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کے اوپر نصف عقر ہوگا۔ تو یہ ہے وہ فرق۔ وَلَا يَغْرِمُ قِيمَةَ وَلَدِهَا، فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے مشترکہ باندی میں، تو یہ اس باندی کی اس بچے کی قیمت کا تاوان نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسب جو ہوتا ہے یثبت مستنداً الی وقت العلوق، یہ حمل ٹھہرنے کے وقت کی طرف منسوب ہو کر ثابت ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم یہی سمجھیں گے کہ جس وقت ٹھہر رہا تو اسی وقت ہی یہ باندی اس کی ملکیت میں آ چکی تھی اور اسی وقت ہی یہ اس کی اپنی ملکیت میں ہوا ہے۔ فلم ینعلق شیء منہ علی ملک شریک، بس اس بچے کا کوئی بھی حصہ حمل کے اندر وہ نہیں بنا شریک کی ملکیت پر، وہ ہے کہ یہ اسی کی، یعنی جس سے نسب ثابت ہو رہا ہے، جس نے نسب کا دعویٰ کیا ہے اسی کی ملکیت پر ہی ہوا ہے، لہٰذا بچے کی قیمت لازم نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مشترکہ باندی سے ہم بستری کر دی ایک شریک نے اور اسی نے پھر دعویٰ کر دیا، دوسرے نے دعویٰ نسب کا نہیں کیا۔ آگے آ رہا ہے کہ دونوں نے ایک ساتھ نسب کا دعویٰ کر لیا اور دونوں نے ہم بستری بھی کی تھی، ایک ہی مہینے کے اندر دونوں نے ہم بستری کی تھی اور پھر دونوں نے دعویٰ بھی کر دیا، ایک نے کہا بچہ میرا ہے، دوسرے نے کہا کہ بچہ میرا ہے، تو اس صورت کے اندر شریعت بھی دونوں سے نسب کو ثابت کرے گی۔ تو اس تفصیلی بحث کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔